اکرام مصر سے دریافت ہونے والی 5000 سال پرانی کتاب جس کی پراسرار معلومات نے بہت سے ایسے معموں کو حل کر دیا ہے جو ہزاروں سالوں سے انسان کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود، انوناکی کی حقیقت، آسمانوں کے خفیہ دروازے، وارم ہول اینڈ بلیک ہول، خلا میں چھپے خفیہ پورٹل، انسانوں سے زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ آسمانی مخلوق اور اس مخلوق کی جادوئی اور خفیہ طاقتیں، ان کی سحر انگیز جادوئی منتر اور ایسی بے شمار حقیقتیں جن پر سے پردہ اٹھنے کے بعد نہ صرف دنیا کے آرکیالوجسٹ بلکہ سائنٹسٹ بھی پریشان رہ گئے، کیونکہ یہ تمام پوشیدہ حقائق ان صحیفوں میں درج تھے جنہیں بائبل سے ہزاروں سال پہلے غیر محسوس طریقے سے غائب کر دیا گیا تھا، اور ان صحیفوں کو دنیا کے مختلف پوشیدہ مقامات پر چھپا دیا گیا تھا۔ ان خفیہ صحیفوں میں انسانی نسل سے وابستہ ایسے خوفناک سچ جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بہت کچھ دلچسپ جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، اس دنیا میں بہت سے ایسے خفیہ راز موجود ہیں جنہیں آج کا انسان اپنی بے پناہ ترقی اور علم کے باوجود حل کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے منتخب کردہ لوگ موجود رہے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ ان منتخب کردہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتابوں اور صحیفوں سے نوازا جس میں اس دنیا کے اندر پوشیدہ رازوں کو کھول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ان منتخب کردہ بندوں کو نبی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ انہی نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں، جن پر نازل ہونے والے صحیفے اپنے اندر دنیا کے بہت سے خفیہ رازوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ مصر سے ملنے والی اس پراسرار کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے یہی صحیفے شامل ہیں جو اپنے اندر بے شمار خفیہ راز لیے ہوئے ہیں۔ اس پراسرار اور خفیہ معلومات رکھنے والی کتاب کو بک آف انوخ یا ہنوخ کی کتاب کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ ان صحیفوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہنوخ درج ہے۔ دوستو، ان صحیفوں میں کائنات کے بارے میں بہت سے ایسے پوشیدہ راز درج ہیں جن کو انسان درست طریقے سے ڈیکوڈ کرنے کے بعد اس کائنات کی بہت سی پوشیدہ حقیقتوں سے واقف ہو جائے گا، کیونکہ جہاں تک ان صحیفوں کے راز کو جان لیا گیا ہے، ان رازوں نے بہت سے سائنسی پزلز کو حل کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا آغاز دو مخلوقات انسانوں اور ووچرز کو دی گئی وارننگ سے ہوتا ہے، جنہوں نے اس وقت تمام دنیا کو خون ریزی، بدکاری، جادو اور انسانی تخلیق کو بدلنے کے گناہوں سے بھر رکھا تھا۔ اس کتاب میں انسانی تاریخ کے عجیب و غریب واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ کتاب طوفان نوح تک انسانی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ اس میں ایک عجیب و غریب انسانی مخلوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ووچرز یعنی فالن اینجلز کو ہماری زمین پر اتارا۔ ان فالن اینجلز کا سردار شہمیزہ نام کا ایک اینجل تھا، اور یہ ووچرز یا فالن اینجلز 200 کی تعداد میں کوہ ہرمن پر اتارے گئے۔ شہمیزہ نے اپنے 199 ساتھیوں کے ساتھ سے عہد لیا کہ وہ اس دنیا کے انسانوں کو ان گناہوں میں مبتلا کریں گے جن کے بارے میں کوئی انسان جانتا بھی نہیں۔ یہ ووچرز اس کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر اتارے گئے تھے، جن کا کام انسانوں کی رہنمائی کرنا تھا، لیکن یہ ووچرز زمین پر موجود خوبصورت عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ ان ووچرز نے سب سے پہلے انسانوں کو زیورات اور بناؤ سنگھار سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا سکھایا۔ یہ ووچرز زمین پر عورتوں سے جسمانی تعلقات قائم کرتے، انہوں نے زمین کو بدکاری اور فحاشی سے بھر دیا۔ ان کے شرمناک جسمانی تعلقات کی وجہ سے جو نسل پیدا ہوئی وہ نیفلین کہلاتی ہے۔ یہ نسل عجیب و غریب جناتی خصوصیات کی حامل تھی۔ ان کے قد بہت زیادہ لمبے تھے اور یہ انتہائی طاقتور تھے۔ یہ مختلف جادوئی صلاحیتوں کے مالک تھے، اور یہ عجیب و غریب انسان زمین پر تباہی و بربادی لانے کا باعث بنے۔ ان لوگوں نے زمین پر موجود چرند پرند یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھانا شروع کر دیا۔ ان واچرز نے انسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرنے والے اور زمین پر تباہی و بربادی پھیلانے والے بہت سے علوم سکھائے۔ مثلا عزازیل نے انسانوں کو ہتھیار، تلواریں، خنجر اور چاقو چلانا سکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے آنکھوں کو خوبصورت بنانے اور جسم کو جاذب نظر بنانے والے زیورات بنانے بھی سکھائے۔ اس نے انسانوں کو بدکاری پر ابھارا۔ شہمیزہ نے انسانوں کو جادوئی کلامات سکھائے۔ دنیا میں پھیلے ہوئے جادوئی منتر انہی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح امروز نے ستاروں اور زمین کے بارے میں چھپے ہوئے خفیہ رازوں سے ان لوگوں کو آگاہ کر دیا، جس کے بعد وہ کائنات میں چھپی ہوئی بہت سی خفیہ چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں۔ کوکابیل نے ان لوگوں کو علم فلکیات یعنی ستاروں کی گردش اور آسمان کے خفیہ راستوں اور پوشیدہ رازوں سے آگاہ کر دیا۔ اس نئی نسل نے ان علوم کے جاننے کے بعد ان واچرز کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں فساد، بدکاری اور ظلم و ستم برپا کر دیا۔ معزز دوستو، ان صحیفوں کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ سب دیکھنے کے بعد 4 فرشتوں کو ان واچرز کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا۔
اس کے بعد ان فرشتوں نے ان واچرز کے ساتھ ایک خوفناک جنگ لڑی۔ ان فرشتوں نے کچھ واچرز کو مار دیا، کچھ کو پکڑ کر زنجیروں میں قید کر دیا اور اس کائنات میں ایسے پوشیدہ سیاروں پر قید کر دیا جہاں وہ قیامت تک ہی قید رہیں گے۔ لیکن ان واچرز نے ایک اور انتہائی شرمناک کام اس دنیا سے جانے سے پہلے کیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس دنیا میں اپنی نسل جاری رکھنے کے لیے اپنے سپرمز کو ہر اس چیز میں محفوظ کر دیا جو حرارت رکھتی تھی۔ اپنے اس شرمناک کام سے انہوں نے چرند پرند کے ساتھ ساتھ کچھ درختوں اور پودوں کو بھی نہ چھوڑا۔ طوفان نوح اسی غلیظ کام کی باقیات کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منتخب کردہ جانداروں کا ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرا دیا گیا جو ان واچرز کے دست برد سے محفوظ رہے۔ طوفان نوح کا مقصد اس ناپاکی سے زمین کو پاک صاف کرنا تھا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر آنے والے تمام انسانوں سے زیادہ علم عطا کیا تھا۔ ان صحیفوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر زمین پر سفر کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان اور دوسرے سے تیسرے اور دیگر آسمانوں کی طرف جاتے تھے۔ وہ کائنات میں موجود مختلف سیاروں پر قید خفیہ مخلوق سے ملاقات کرنے کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے جو انسانوں سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ دوستو، ان صحیفوں کے کچھ حصے عراق اور فلسطین سے بھی دریافت کیے گئے ہیں۔ شاید کسی نے ان صحیفوں کے مختلف حصوں کو زمین کے مختلف مقامات پر چھپا دیا تھا تاکہ کوئی بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں فرشتے نوری مخلوق ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، تو پھر ان صحیفوں میں کن فالن اینجلز کا ذکر کیا گیا ہے؟ جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے تو ان کے مذہب کے مطابق فرشتے بھی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ گمان ہے کہ یہاں واچر سے مراد شیطان اور اس کے ساتھی ہیں جو آسمان سے زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ شیطان جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا سردار اور ساتھی رہ چکا تھا، اس لیے ان کے متعلق فرشتوں کا گمان کیا جانے لگا، اور جن ہی وہ مخلوق ہیں جو اپنی خواہش کے تحت انسان سے جسمانی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ جبکہ ایک طبقہ فکر کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واچرز آسمانی سیاروں پر چھپی ہوئی کوئی اور مخلوق ہو جن کا ذکر قدیم سمیری تہذیب کی ہزاروں سال پرانی تختیوں میں ملتا ہے۔ ناظرین، سمیری تہذیب سے ملنے والی ان تختیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمانی مخلوق انسانوں سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھی، اور انہوں نے اس زمین پر آ کر انسانوں کو بہت سے نئے علوم سے بھی روشناس کروایا۔ مصر میں پائے جانے والے اہرام مصر کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ زمین پر اسی مخلوق نے تعمیر کیے تھے۔ اس مخلوق کو انوناکی کہا جاتا ہے۔ ان سے صحیفوں سے آسمان کے خفیہ دروازوں، ورم ہول اور بلیک ہول کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں۔ دوستو، ان صحیفوں میں ابھی بھی بہت سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جو اس وقت انسانوں کو جادوئی منتر لگ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کوڈ ورڈز ہوں اور آنے والے وقت میں ان کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد انسان کائنات میں چھپے ہوئے خفیہ پورٹلز کو ڈھونڈ کر کسی دوسری دنیا میں جا سکے۔ لیکن ناظرین، یہ سب کچھ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔